اور مجھے ابھی آئی جی ایف سی صاحب بتا رہے تھے کہ آئی ایف سی میں ماشاء اللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں، لیڈی سولجرز ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی لڑنے میں، اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے، اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں، اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں، پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ خدمت میں، پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا وہ گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آیا، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آیا، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور ایک انڈسکریمنیٹ فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو پاکستان کو کمزور کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا بدترین دشمن ہے، چاہے وہ ایکسٹرنل ہو یا وہ انٹرنل ہو. اور ہمیں صرف یہ جو فزیکل وارفیئر ہے، صرف ہمیں اس کا سامنا نہیں ہے، روایتی ایک دہشت گردی کا جنگ کا سامنا نہیں ہے، ہمیں ایک 5th جنریشنل وارفیئر کا سامنا ہے جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، اور وہ بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا ہے، ہماری ملک پہ حملہ کیا، لیکن انہوں نے ہمارے ذہنوں پہ حملہ کیا، اور وہ بہت آج کل آپ دیکھتے ہو کہ وہ اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر. جیسے اٹامک بام کے ایکسپلوژن کے اثرات ہوتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر، اسی طرح جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. کیونکہ آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں، ہر بچے کے ہاتھ میں آج کل اسکرین ہے، آج کل گیجٹ ہے، اور وہ بیانیہ لے کر آئے ہیں ہمیں ڈیوائڈ کرنے کا. تو 18th امینڈمنٹ میں ہمیں ایڈمنسٹریٹو فریڈم ملا ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم گروہوں میں، صوبوں میں ہم بٹ جائیں. جب ملک کی بات آتی ہے، جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے، جب ملک کی ویل بینگ کی بات آتی ہے، ملک کی سیفٹی اور ملک کی سیکیورٹی کی بات آتی ہے، تو ہمیں بیان المرصوص، اب پوری دنیا کو یہ سبق یاد ہو گیا. پاکستان کے آرمڈ فورسز نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور ان کی قیادت میں تمام فورسز نے جس طرح واقعی بیان المرصوص بن کے، جس طرح انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے، مولٹن لیڈ کی جو وال بن کر جس طرح انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی، دشمن کو دھول چٹائی، اور جس کی وجہ سے آج پاکستان نے اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ انٹرنیشنلی بہت جلدی ری گین کیا ہے، ریکلیم کیا. اسی طرح اپنے ملک کی جو ذمہ داری ہے اس کا ہمیں پورا رسپانسبلٹی لینی چاہیے. ہمیں جس وارفیئر کا سامنا ہے، اس کا جو ہتھیار ہے وہ بندوق نہیں ہے، اس کا ہتھیار نیریٹو ہے، اس کا ہتھیار بیانیہ ہے، اور جس کا پورا فائدہ ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے. یہ بھی بات سچ ہے کہ جو ہماری ٹرین ہے بلوچستان کی، میں جب جہاز سے لینڈ کری تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہاں پر
یہاں پر لڑنا، یہاں پر ملک کی حفاظت کرنا ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. اور مجھے یہ ابھی بتا رہے تھے IGFC صاحب کہ کس طرح ایک ایک سولجر جو ہے وہ کتنا فاصلہ پیدل چل کے طے کرتا ہے. تو میں آپ کی مشکلات کا مجھے اندازہ ہے، اسی لیے جب کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوئی تو میں نے کہا کہ جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جو بھی میرے پاس ہے، پنجاب کے پاس ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اس میں آپ نے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ویپنز خریدے ہیں، جیمرز خریدے ہیں، آپ نے اپنی وہیکلس کو جو ہے وہ بلٹ پروفنگ کی ہے ان کی، آپ نے کواد کاپٹرز خریدے ہیں، آرم ڈرونز خریدے ہیں، سرویلنس اکوپمنٹ خریدا ہے. ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. ہم نے بھی پنجاب کے اندر جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، میں نے بھی بہت انویسٹ کیا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں. اور آج آپ دیکھیں پنجاب ماشاءاللہ 70-80% پنجاب میں کرائم بھی نیچے گیا ہے، اور پنجاب ایک بہتر محفوظ جگہ ہے جو آج سے 2 سال پہلے تھی. لیکن اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے، بہت انویسٹ کرنا پڑا ہے ان کی ٹریننگ میں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں، ان کے اکوپمنٹ میں، ان کے جو ٹیکنالوجی ہے. پورا پنجاب اس وقت ماشاءاللہ سیف سٹی ہے. جب میں آئی تھی تو لاہور صرف ایک لاہور سیف سٹی تھا، اب پورا پنجاب سیف سٹی ہے، وچ مینس کہ پنجاب کا جو طول و عرض ہے اس وقت وہ سارا CCTV مانیٹرڈ ہے. اور پنجاب میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میرے پاس آتا ہے اور وہ اپنی کوئی بھی ڈیمانڈ میرے سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ 10 بلین کی، وہ 20 بلین کی، وہ 50 بلین کی، میں نے ان کو کبھی نہ نہیں کی، کیونکہ مجھے قدر ہے ان لوگوں کی جو اپنی جان جو ہے وہ مشکل میں ڈال کے وہ اپنے وطن کی اور اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس پہ جتنا بھی خرچ کیا جائے اتنا کم ہے. جتنا ہم نے دیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، کوئی فیور نہیں ہے. اگر اس کی وجہ سے میرے ایک FC کے جوان کی جان بھی بچتی ہے تو مریم نواز شریف یہ سمجھے گی کہ میرا پیسہ ضائع نہیں گیا. اور ابھی ہم نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جو ہماری عبادت گاہوں کو نہیں بخشتے. وہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی تھی، امام بارگاہ تھی، لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف تھے. اس طرح کے جو، اب کیا میں الفاظ استعمال کروں، اس طرح کے ظالم اور خطرناک دشمن کا ہمیں سامنا ہے جس نے ہمیں انٹرنلی بھی ڈیوائیڈ کیا. اور جب تک ہماری رہنماؤں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے نہ صرف یہ کہ 2018 سے لے کے 2022 وداؤٹ اینی پولیٹیکل افیلیشن، میں یہ پولیٹیکل بات نہیں کرنے لگی، لیکن یہ ایک فیصلہ ہے جو اب ہمیں قوم کو کر لینا چاہیے. میں نے جس دن اسلام آباد پہ اٹیک ہوا میں نے یہ بات کی، میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ فوراً میں نے یہ لکھا کہ اب ہمیں کوئی سخت فیصلہ بطور قوم کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ بلیک کو بلیک کہنا پڑے گا، وائٹ کو وائٹ کہنا پڑے گا. ہمارے دماغ میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا، ان کو اڑا کے رکھ دینا چاہیے. اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان میں ایسے لوگ سیاسی جماعتوں کے لبادے میں، سیاسی لیڈرز کے لبادے میں اگر موجود رہیں گے تو یہ ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے. ہمارا ملک ایک بہت ایک کانفلکٹ اور ایک پورا اس میں رہے گا سارا وقت. جب یہ کہا جائے گا کہ دہشت گرد ہمارے بھائی ہیں، ان کے لیے نہ صرف دروازے کھولیں بلکہ ان کے دفتر کھولیں یہاں پر، ان کو کاروبار کرنے دیں یہاں پر، تاکہ وہ آئیں ہمارے ہی وسائل پہ قابض ہوں اور اس کے بعد ہمیں ہی نشانہ بنائیں، ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہو جائے اور ملک کو ڈیوائیڈ کر دیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. تو جب تک ہمارے دماغوں میں یہ ڈسکریمنیشن رہے گی، پنجاب میں بھی میرے لیے جب میں نے 2 سال پہلے ٹیک اوور کیا تو آسان نہیں تھا. پنجاب بھی ایک بیٹل گراؤنڈ بن چکا تھا جہاں پر دنگا فساد، گھیراؤ جلاؤ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہوتے تھے، پولیس پہ حملے ہوتے تھے، رینجرز پہ حملے ہوتے تھے، ان کے سر توڑے جاتے تھے اور یہ سبق دیا جاتا تھا کہ ان کے سر کھول دو. میں جب جاتی تھی